الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. ناظرین، غیر مقلدین اسکول اور کالج کے طلبہ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جس سے ان کے دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں. جیسے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی. حقیقت میں یہ سوال ہی غلط ہے. یا کا استعمال جملے میں کیسے کرنا ہے ان کو اتنا بھی نہیں معلوم. جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ آج بدھ کی رات ہے یا سپتمبر کی رات ہے، آپ بہار میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں، تو یہ غیر مقلدوں والا سوال ہے. جن کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ سپتمبر میں بھی راتیں ہوتی ہیں اور جو بہار میں رہتا ہے وہ انڈیا میں بھی رہتا ہے. جب دونوں طرف ملک ہو، جیسے آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا دبئی میں، تب تو صحیح ہے. لیکن ایک طرف ملک، دوسری طرف صوبہ، ایک طرف دن، دوسری طرف مہینہ، ایک طرف نبی اور دوسری طرف امام، تو یہ بیوقوفوں والا سوال ہے. ان کے مطابق یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جب کوئی حدیث پڑھے تو ہم یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی ہے یا ترمذی کی ہے، لیکن یہ پوچھنا کہ یہ حدیث بخاری کی ہے یا اللہ کے نبی کی. یا قرات کے بارے میں یہ کہنا تو صحیح ہے کہ یہ قرات قاری عاصم کی ہے، قاری حمزہ کی ہے، کیونکہ دونوں طرف قاری ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ قرات قاری عاصم کی ہے یا اللہ کے نبی کی، تو یہ احمقانہ سوال ہے. کیونکہ قاری کا کام قرات کو پہنچانا ہے، نہ کہ قرات کو بنانا. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کام مسائل کو امت تک پہنچانا ہے، نہ کہ مسائل کو بنانا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہے، لہذا امام کے مقابلے میں امام کو لایا جائے گا. یہ سوال تب صحیح ہوگا جب یوں پوچھا جائے کہ آپ حنفی ہیں یا شافعی، یا نبی کا ذکر آئے تو نبی کے مقابلے میں نبی کو لایا جائے، تب یا کا استعمال صحیح ہوگا. لیکن نبی کے مقابلے میں امام کو لا کر بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جن کو اپنے لینگویج کا صحیح استعمال نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں. دراصل محمدی منزل ہے اور حنفی راستہ ہے. ہمارا راستہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور ہماری منزل رسول اللہ ہے. اب راستہ کسی کا حنفی، کسی کا شافعی، حنبلی، مالکی ہو سکتا ہے جس سے رسول اللہ تک پہنچ سکے. لیکن غیر مقلدین کے پاس نہ تو کوئی راستہ ہے، نہ خود وہ مجتہد ہیں، جس کی وجہ کر وہ مسائل میں گڑبڑی کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی نیا دین نہیں پیش کیا، بلکہ قرآن و حدیث سے مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کر دیا. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بکھرے ہوئے احادیث کو جمع کر کے بخاری کی شکل میں امت کے سامنے پیش کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.